انوکھی نرالی شادی نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی، آپ بھی سنو گے تو یہی کہو گے انوکھی نرالی شادی۔ گوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور میں رہتا تھا۔ آئی ٹی انجینئر تھا، پڑھا لکھا تھا، جاب ہولڈر تھا، خوبصورت تھا، خوش شکل تھا، ہینڈسم لڑکا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے چچا آتے ہیں اس کے گھر میں، ابو سے آ کے ملتے ہیں کہ پرانی جو دشمنی ہے ہماری، جو مسئلے مسائل ہیں سب ختم کر دو، سب بھول جاؤ، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے دن رکھے ہیں، یہ شادی کا کارڈ ہے۔ میرے دل میں اگر کوئی بات ہوتی تو میں خود کارڈ لے کے نہ آتا، آپ میرے آنے کی عزت رکھنا اور مجھے معاف کر دو، اور میرے بیٹی کی شادی میں آپ نے آنا لازمی ہے، آپ نے آنا ہے، پوری فیملی کو لے کے آنا ہے، بھابھی کو لے کے آنا ہے۔ ابو نے بھی گلے لگا لیا، کوئی بات نہیں، گھر آ گیا ٹھیک ہے، اور ابو نے مجھ سے بھی کہا بھائی سب کو جو غلطیاں سب ہو گئی ہیں سب معاف کر دو، اور گوہر کو بچوں کو لے کے ہم جائیں گے شادی پہ۔ اب پتہ مسئلہ کیا ہوا تھا، گوہر تو جوان تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا، اس کا رشتہ مانگا تھا، جو رشتہ مانگا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے، اور امی وغیرہ نے رشتہ انکار کر دیا تھا، جس سے بات نہ خراب ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا مسئلہ۔ اب شادی کے لیے سب تیار ہو گئے، لاہور سے جانا تھا شیخو پورہ، دسمبر کے دن تھے، سردی بھی کہتی ہے آج میں ہوں۔ وہاں پہنچے تو اور بھی کزن کافی آئے ہوئے تھے، گوہر سارے کزن بیٹھ کے جب 4-5 کزن ملیں تو سوتا کون کم وقت ہے، جو دنیا جہان کی گپ شپ کر دی انہوں نے۔ اور جب نیند آنی شروع ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ نیچے ان کے پاس دری تھی، اوپر ایک رضائی تھی، کبھی رضائی کوئی کھینچے کبھی رضائی کوئی کھینچے، اور دری میں سے بھی نا سردی بہت چھن رہی تھی، جسم سے پار ہو رہی تھی، ٹھنڈ بھی اخیر تھی۔ اب نا گوہر دیکھتا سب سو گئے ہیں، اب اس کے نیچے سے بھی سردی لگ رہی ہے، رضائی بھی پوری نہیں پڑ رہی، پاؤں ڈھکے سر ننگا، سر ڈھکے پاؤں ننگا۔ اب نا چچی جان کہہ گئی تھی کہ اگر کسی کو سردی لگے، ساتھ سٹور روم ہے بڑا والا، وہاں پیٹیاں رکھی ہیں، وہاں سے رضائی کمبل تکیہ نکال لینا۔ گوہر نے بڑی ہمت کی اور نہ وہاں تک پہنچا کہ یہاں سے میں نکالوں، اس کے اوپر اور بھی صندوق رکھے ہوئے تھے۔ تو ابھی وہ اس پیٹی کی طرف بڑھا ہی ہے، ایک دم نا لائٹ چلی گئی۔ جو لائٹ گئی ہے تو ایک دم اندھیرا سناٹا، سردیوں کی خاموشی ہے، بالکل شوں شوں کی آواز گاؤں میں آئے، وہاں پہ آئے ان کو جھنگر بولنے کی۔ اب انہیں ڈر سا گیا تھوڑا سا، اور اتنے میں نا اس کو پیٹی کے اوپر نا 2 آنکھیں جلتی نظر آتی ہیں، وہ پھر اور ڈر گیا۔ جب یہ بھاگا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی ہے، اس کے اوپر بلی پھینکی بیٹھی تھی، وہ جو ڈر کے بھاگا تو وہ بھی بھاگی ہے، وہ سمجھا میرے پیچھے آئی ہے، اور بجائے یہ اپنے اس روم میں آنے کے لیے جہاں پہ اپنے کزن لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ ایک روم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس روم کی کنڈی ویسے کھلی ہوتی ہے، جب وہاں داخل ہوتا ہے دروازہ زور سے دیوار میں لگتا ہے تو وہاں سے ایک لائٹ آن ہوتی ہے ٹارچ کی، کوئی ٹارچ اس کے منہ پہ مارتا ہے لائٹ، تو یہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے سوری، میں نا پیٹی میں سے رضائی لینے گیا تھا تو وہاں پر لائٹ چلی گئی، بلی تھی اوپر، میں ڈر گیا تو میں ڈر کے اس کمرے میں آ گیا۔ تو ادھر سے کسی لڑکی کی ہنسنے کی آواز آئی ہے، وہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں بلی سے ڈر گیا۔ وہ کہتا ہے ایسی بات نہیں، میں بڑا بہادر ہوں، بلی اچانک میری طرف آئی تو مجھے معلوم نہیں پڑا کہ بلی ہے۔ اور لڑکی جو تھی نا وہ ادھر سے، اس کا نام تھا الماس۔ الماس کہتی ہے گوہر آپ کو چاہیے کیا مجھے بتائیں۔ اب گوہر کہتا ہے آپ مجھے جانتی ہیں؟ کہتا ہے ہاں جانتی ہوں، میں ایک دلہن ہوں جس کی شادی ہے اور آپ سے ہمارا پرانا رشتہ بھی ہے۔ اب گوہر کو کچھ معلوم نہیں اس چیز کا۔ گوہر کہتا ہے ہاں رضائی چاہیے تھی پر وہ رہنے دے، میں کچھ کرتا ہوں بندوبست۔ وہ کہتی ہے الماس آپ میرے کمرے میں سو جائیں اور میں جا کے چھوٹی بہن کمرے میں سو جاتی ہوں، پریشانی کوئی بات نہیں ہے، آپ لاہور کے ہمارے مہمان ہیں، بڑے خاص مہمانوں میں سے آپ ہیں۔ گوہر کہتا ہے نہیں آپ سوئیں، آپ کا روم ہے، میں مشکل نہیں ہے۔ کہتے نہیں آپ سو جائیں یہاں پہ۔ وہ بستر چھوڑ کے نا باہر آتی ہے اور الماس کو گوہر سے کہتی ہے بستر میں آ جائیں۔ گوہر بہت ضد کرتا ہے نہیں آپ کا کمرہ ہے۔ وہ پھر الماس کہتی ہے دیکھو جو پیٹی میں رضائیاں ہیں نا ان میں فرنائل کی سمیل ہوگی، آپ سے وہ برداشت نہیں ہوگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کمبل ہے، یہ میرا بستر، یہاں پہ اب لیٹ جائیں، آپ بڑے خاص مہمانوں میں سے ہیں۔ اب نا گوہر بڑا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، کتنا بہترین کمرہ، اور اکیلا سوؤں گا بیڈ پہ مزے سے، کمبل بھی ہے یہاں پہ، گدا بھی ہے، بستر میں لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ نا تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پہ نوک ہوا ہے، اور دروازہ کنڈی لگائی نہیں تھی، دروازہ دوبارہ کھلا ہے۔ دروازہ کھلا ہے تو وہاں سے ٹارچ والی جو لڑکی تھی دوبارہ آئی ہے، الماس کہتی ہے میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، میرا موبائل آپ کے تکیے کے نیچے ہے، اگر آپ موبائل دے دیں
تو میں دوبارہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی, آپ آرام سے سونا. بے شک آپ اندر سے کنڈی لگا لیں. وہ دیکھتا ہے تو کہ نیچے موبائل رکھا ہے, وہ نکال کے اس کو پکڑاتا ہے. ابھی موبائل پکڑا رہا ہے, اتنے میں نا باہر سے کسی نے دروازے کی کنڈی لگا دی. کنڈی لگائی ہے, اور باقی جو ہے لائٹ تو انتظار ان کے کر رہی تھی, اسی بات کا لائٹ انتظار کر رہی تھی. لائٹ فوراً آ گئی, لائٹ بھی آ گئی, باہر سے کنڈی لگا دی کسی نے. اب یہ دونوں گوہر اور الماس ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اتنے باہر شور مچنا شروع کر دیا. کسی عورت نے جو الماس کی چاچی تھی, اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دلہن کے کمرے میں وہ لڑکا چلا گیا لاہور والا, پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. شور مچنے سے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, الماس کے ماں باپ, گوہر کے ماں باپ, کزن وغیرہ سب اکٹھے ہو گئے, رشتہ دار بہت سے اکٹھے ہوئے تھے. اب نا کنڈی تو باہر سے لگی ہوئی تھی, دروازہ بجا رہے ہیں, باہر سے کنڈی کھلی ہے. الماس کے ماں باپ, گوہر کے ماں باپ, اس کی چاچی سب اندر آ گئے. اس کی چاچی تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی, ہاں ہے دلہن کو پتہ نہیں کتنی آگ لگی ہوئی تھی, شادی سے پہلے اپنے کمرے میں لڑکا بلا کے بٹھا رکھا ہے. یہ تو وہی لاہور لڑکا نہیں ہے جس سے اس کی پہلے بات چل رہی تھی. اب گوہر پریشان کہ یہ کب کی بات ہے. اب نا سب ایک دوسرے کا منہ تکیں. اب وہ اچھا اور باتیں ایک سے ایک بڑھ کے کریں. اب گوہر کے ماں باپ اور جو الماس کے ماں باپ سب کو سمجھایا, باہر نکالا روم سے, دونوں سے پوچھا. وہ دونوں انوسینٹ تھے, دونوں نے صفائی بیان کی ہے, ایسے ایسے بات ہوئی ہے, ہم لینے آئے تھے, رضائی لینے آیا تھا, یہاں ہو گیا, سو ایسے بات ساری. انہوں نے یقین کر لی ماں باپ نے. اب ماں باپ وہاں سے چلے گئے, باہر آ کے بیٹھ گئے ڈرائنگ روم میں. گوہر اپنے کمرے میں وہیں پہ سو گیا, الماس چلے گئی اپنے بہن کے کمرے میں. اب ماں باپ کو دونوں کو نیند نہ آئے. جو الماس کے ماں باپ ہیں نا, وہ کہتے ہیں گوہر کے ماں باپ سے کہ دیکھیں ابھی 3-4 دن بعد بارات آئے گی, اور جو گوہر کی چاچی ہے نا, اس کو بہت دکھ ہے, اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا ہماری بیٹی کے لیے, ہم نے انکار کر دیا, تو یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے نا بات کو بگاڑ رہی ہے, بدنام کر رہی ہے ہماری بیٹی کو. آپ کو بھی یقین ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, ہم کو بھی یقین ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن یہ اس کی شادی ہو گئی تو اس نے وہاں پہ جا کے پھڈا ڈال دیا نا, تو ہماری جو بیٹی ہے نا, وہ طلاق کی ڈگری لے کے آئے گی. تو وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ جوڑ لیں. اپنی بیٹی کی رشتے کی بات چلائی تھی, ہم ہاتھ جوڑ کے دوبارہ رشتہ مانگتے ہیں, ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. اب وہاں پہ سب نے فیصلہ کیا, امی ابو گوہر کے اور امی ابو بیٹھے تھے الماس کے. آخر اس بات پہ فیصلہ متفق ہو گیا کہ گوہر کی اور الماس کی شادی کر دی جائے. لو جی, صبح سب کو خوشخبری سنا دی گئی. جب یہ خوشخبری سنائی تو اس کی جو چاچی تھی نا, وہ تو دانت پیستی رہ گئی, وہ بدنام کرنا چاہتی تھی. اللہ تعالیٰ جب عزت دینے پہ آئے نا, تو کوئی کتنا بھی نشتر چلا لے نا, تو کچھ نہیں کر پاتا. دوسرا, رشتے جو ہوتے ہیں نا, جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. تیسرا, تقدیر. کبھی تقدیر کو گلے شکوے مت کرو, تقدیر بھی اچھی اور بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے. اب وہ الماس کو بھی گوہر تو پہلے ہی پسند تھا, اور گوہر کو یہ بات جب معلوم پڑی, جب اس کی چاچی نے الزام لگایا کہ رشتہ میرا مانگا گیا تھا, حتیٰ کہ گوہر تو خوبصورت جوان تھا ہی, لیکن الماس بہت ہی خوبصورت تھی. الماس کو فرسٹ ٹائم دیکھا اس نے, اندھیرے میں ٹارچ جب منہ پہ لگی تھی, تو اس کو بھی اچھی لگی. لو جی, اس دونوں نے فیصلہ کر لیا ہم شادی کر لیں گے, ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے. لو جی, پھر جو انہوں نے جہاں سے بارات آنی تھی, ان کے گھر میں پیغام بھیج دیا کہ بھئی ہمارا ایسا معاملہ ہو گیا ہے, آپس میں کوئی مسئلہ کلیئر تھا, وہ خراب تھا اور ٹھیک ہو گیا, لہٰذا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں, تو آپ رشتہ کہیں اور کر لیں. اور یہاں پہ الماس کی اور گوہر کی شادی ہو گئی. بعض کار رشتے دار جو ہوتے ہیں نا, خاص طور عورتوں میں, وہ کسی نہ کسی, ہر خاندان میں ہوتی ہیں ایسی عورتیں, وہ ٹو میں رہتی ہیں, ان کو نہ نیند آتی ہے, نہ وہ تھکتی ہیں, نہ ان کو پتہ نہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, وہ ہر ٹائم کسی نہ کسی ٹو میں لیں گی. اس کی لڑکی کیا کر رہی ہے, اس کا لڑکا کیا کر رہا ہے, وہ تو شادی شدہ ہے, اس کا رشتہ ہو چکا ہے, وہ بھی اس چکر میں ہے, کسی کا رشتہ تروا دیں, کسی کا رشتہ کروا دیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ بچا کے رکھے, ایسی مکار عورتوں سے. باقی اللہ نگہبان. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.